ٹھیک بن رہی ہے. ٹھیک ایک کام بھی رہے گا بھائی. قابل صد احترام علماء اعظام، حفاظ کرام، قرآن اعظام، 2:15 بج رہے ہیں. اب مزید برآں کسی تقریر یا قرات کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے سب سنتے رہتے ہیں. ذرائع اور وسائل بہت ہیں سننے کے، سب جانتے ہیں، سب سنتے رہتے ہیں، سننا بھی چاہیے. سیکھا اور بہت محنت کی، شروع ہی سے بہت محنت کی. نہیں پڑے گا. شروع زمانے میں، طالب علم کے زمانے میں ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں تھا. اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا رواج ہی نہیں تھا. کبھی گیا تھا میں مدراس، ایک صاحب نے مجھے دیا میرے شوق کو دیکھ کر. وہاں سے ٹیپ ریکارڈر لایا، کیسٹیں حاصل کی، کیسے بڑے قرآ کی، اور پھر سنی. مسلسل تقریباً 12 سال تک مجنوں کی طرح. اللہ کا شکر ہے محنت کرنے کا، مشق کرنے کا، ریاضت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں کچھ پڑھنے کا شعور عطا فرمایا. تو عزیز طلبہ اور بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہاں آ کر بچے کا پڑھ دینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جو بچے کسی پوزیشن پر نہیں آ سکے وہ اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھے. بالکل یہاں آ کے جس نے پڑھ دیا، ان جج حضرات کے سامنے، علماء حضرات کے سامنے، اتنے مجمع کے سامنے، وہ کامیاب ہے. سب کامیاب ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے جو بچے جن کا نام نہیں آیا ہے پوزیشن میں، وہ اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھے. الحمدللہ وہ بھی کامیاب ہیں. سب نے بہت اچھا پڑھا ہے. اس لیے اپنے حوصلوں کو نہ توڑیں، حوصلہ کوششوں کو مسلسل جاری رکھیں. انشاءاللہ مستقبل قریب میں کامیابی و کامرانی آپ کے قدموں کو چومیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور اس کو اپنی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے. میں سمجھتا ہوں کہ مجمع تھکا ہوا ہے بہت، کچھ اور وقت لینا زیادہ ان پر ظلم معلوم ہو رہا ہے. کیوں بھائی ظلم ہے نہیں ہے؟ ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی، اب وقت نہیں رہا کہنے کا، پورے مضمون کے ساتھ میں عرض کرتا، لیکن یہ 2 جملوں میں بات یہ کہہ دوں. بزرگ اور بھائیوں، یہ اللہ کا جو دین ہے، قرآن ہے، خدمت دین ہے، اس کی خدمت کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کو وہ اس کے مناسب سمجھتے ہیں، جو اس کو اس کے لائق سمجھتے ہیں. جس کو اس کا لائق سمجھتے ہیں اسی کو عطا فرماتے ہیں. ای سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا شعیب صاحب دامت برکاتہ سے مسلسل یہ خدمت لے رہے ہیں. یہ اللہ کے نوازنے کی بات ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. الزامات بھی فرمائیں، کیونکہ شیطان دوڑتا ہے. جو بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے سینہ سپر ہو کر میدان میں آتا ہے، شیطان دوڑتا ہے، اس کی طرف حملے کرتا ہے، طرح طرح سے پریشانیوں کے جال پھیلا دیتا ہے. اس لیے ہمیں ایسے حضرات کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی
کے لیے اپنے تن من دھن کی سب کی بازی لگائے ہوئے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے، انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے۔ مولانا شیخ صاحب دامت برکاتہم کی زندگی ہم سب لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو کام پہ لگ جاتے ہیں، لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ مجھے بھی لوگ باولا کہا کرتے تھے، رات دن مشق، رات دن پڑھانے میں لگا رہے تھے، باولا ہے باولا ہے باولا ہے۔ دین کا کام میں ایسے ہی لگنا چاہیے کہ لوگ باولا کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں مولانا شیخ صاحب دامت برکاتہم سے کے سامنے، جیسا کہ میں نے بتایا، رکاوٹیں بہت آئیں گی، اشکال کرنے والے بھی آئیں گے، پتھر بھی پھینکے جائیں گے، بہت سی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، لیکن حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کام پر لگے ہوئے تو بس کام کرتے رہو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کون پتھر مار رہا ہے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کون تمہارے قدموں کے اندر پھندے ڈال کر کھینچ رہا ہے، بس کام میں لگے رہو۔ اگر تم ان کے دفاع میں لگ گئے تو پھر کام نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن اور سنت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور بزرگوں اور بھائیوں میں بتا دوں، یہ سب جانتے ہیں ہم، قرآن کریم سے بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرکوا بالقرآن بکتاب اللہ فإنہ خرج منہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے برکت حاصل کرو۔ کیوں؟ برکتوں کا ماوا اور ملجا قرآن کریم کو کیوں قرار دیا گیا؟ فإنہ خرج منہ، یہ قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے بزرگوں، اس سے بابرکت چیز دنیا میں کوئی ہے اور نہ ہوگی، کوئی ہے اور نہ ہوگی۔ اس لیے جو پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کو، جو پڑھا رہے ہیں اور جو اس امانت کے امین ہیں، وہ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے عزیز ترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس لیے فرمایا خیرکم من قرأ القرآن واقرأ، اس لیے فرمایا کہ سب سے عزیز ترین دنیا میں اللہ اور اللہ کے محبوب وہی ہیں کہ جو قرآن کریم کی خدمت میں کسی بھی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام میں لگے ہوئے ہیں ان کا ہم سب کو خوب تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درود شریف پڑھیے سبھی، ایک مرتبہ زور سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرآن الفجر الفجر كان مشهودا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك فهجد به نافلة لك عسى على صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق إن الباطل كان زهوقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا يزيد الظالمين إلا خسارا
على شاكلته أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود ثمود وعاد بالقارعة ثمود وأما عاد الرحمن الرحيم بسم الله ربك الذي خلق خلق